جی السلام علیکم. اور پھر ہاں چوتھی اور شاید آخری قسط ہوگی مولانا آخری ظفر علی قسط خان ہے. کی. اب شروع کرتے ہیں. عجیب و غریب شخصیت سے ہوئی جاگی ہاں بہن کی ہے کیا. اچھا، ان کے اوپر مشاہیر کی رائے جو شورش کاشمیری نے ترتیب دی ہے. جی جی محمد علی جوہر کا کہنا تھا کہ ظفر علی خان صحافی سے زیادہ ادیب ہیں. ان کے کلام میں جو تلخی ہے وہ سیاست کی ہے، وہ چاشنی ہے وہ ادب کی ہے. خواجہ حسن نظامی ان کے تعلق لکھتے ہیں، میانہ قد گندمی رنگ چھریرا بدن. تو کا اور موٹاپے کا تو ذکر اب کر چکے ہیں. چھریرا بدن تھا، آنکھیں روشن، متحرک آواز، بلند اور باوقار بولتے ہیں، روانی اور بے باکی سے نظم و نثر لکھتے ہیں. پنجاب کے 5 دریاؤں سے زیادہ روانی قادر الکلام، پنجاب کے 5 دریا سے زیادہ روانی ان کے کلام میں ہے، لیکن قادر المزاج نہیں ہیں. بھگ سے اڑ جانے والے، یا اردو میں ان کی بول چال اور تقریر میں پنجابی اثر بالکل نہیں، تلفظ میں بھی. مگر ان کی اردو عرب سے بن کر آئی ہے اور فارس کے راستے یہاں پہنچی. فارس ایران. خوب لکھتے ہیں، ہجو بھی خوب لکھتے ہیں. ترجمہ کرنے میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. اپنی نعتوں کے طفیل بخشے جائیں گے. سر سید احمد خان کا کہنا ہے کہ ظفر علی خان علی گڑھ کے ان ہونہار طلبہ میں سے ہیں جنہیں آئندہ چل کر اپنی قابلیت کے بل بوتے پر ملک و قوم کی ذمہ داری سنبھالنی ہے. میں ان میں ایک روشن مستقبل کے آثار دیکھ رہا ہوں. یہ اردو کا تبصرہ ہے جب یہ پڑھ رہے تھے. جی جی بالکل. سر سید بنام محسن الملک لکھتے ہیں، اس نوجوان یعنی ظفر علی خان میں بلا کی تیزی ہے. اس بدلتے ہوئے دور میں ایسے ذہین نوجوان کا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ مسلمانوں میں جوہر کی کمی نہیں، تربیت کی کمی ہے. ظفر علی خان نے علی گڑھ میں رہ کر جو حاصل کیا ہے، حیدرآباد اس پر سونے پر سہاگے کا کام کر سکتا ہے. داغ دہلوی. داغ دہلوی وہی خاطر سیاہ دیہات سے مہمان تو گیا، جھوٹی قسم کے آپ کا ایمان تو گیا. تو وہی داغ دہلوی فرماتے ہیں، ظفر علی خان میرے شاگردوں میں سے ہیں، پنجابی نژاد ہیں، خوب لکھتے ہیں. انہیں نظم و نثر دونوں پر قدرت حاصل ہے. اپنی نظم و نثر میں کبھی ٹھوکر نہیں کھاتے. پنجاب نے ظفر علی خان اور اقبال پیدا کر کے اپنے ماضی کی تلافی کر دی. شبلی نعمانی کے خیال میں ظفر علی خان کا نام اور کلام محو ہونے کی چیز نہیں ہے. ہمارے یعنی اپنے متعلق کہا، چل چلاؤ کا زمانہ ہے، لیکن ایک گوشہ اطمینان ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کی باغ دوڑ نوجوانوں نے سنبھال لی ہے. الطاف حسین حالی کی رائے ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، جو موسیٰ ندی کے سیلاب پر انہوں نے لکھی تھی. علامہ اقبال فرماتے ہیں، ظفر علی خان کے قلم میں مصطفیٰ کمال کی تلوار کا بانکپن ہے. انہوں نے مسلمان ہند عموماً اور مسلمان نے پنجاب کو خصوصاً جھنجھوڑنے میں بڑے مارکے سر کیے ہیں. ابوالکلام آزاد کے خیال میں ظفر علی خان کو تحریکوں کی عمارت بنانے میں کمال حاصل ہے. وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمیشہ راہ منزل سے بے نیاز ہو کر چلتے ہیں. 1936 میں کبھی رسائی کبھی اسیری رہی. آپ نے جو مجموعی قید جو مختلف وقتوں میں کاٹی، تقریباً 12 سال ہوتی ہے. ہر تحریک میں حصہ لیا اور ہمیشہ پیش رہے، لیکن ہر تنظیم میں شامل ہو کر اس سے الگ ہو جاتے تھے. کانگریس میں گئے تو برہنہ تلوار، اس سے نکلے تو ذوالفقار. مجلس خلافت کی روح رواں تھے، لیکن کنارہ کشی اختیار کی تو اپنے ہی ہم اثروں سے دو ہاتھ کر لی. احرار کی عمارت اٹھائی، لیکن شہید گنج کی کدال سے گرا دی. اچھا. اتحاد ملت کی بنیاد رکھی، لیکن جلد ہی ڈھا دی. لیگ میں تھک ہار کر شریک ہو گئے اور اس کو گوشہ عافیت سمجھ کر، مگر طبیعت کا انداز جوں کا تو رہا. ابوالکلام آزاد نے ایک مرتبہ بہت عجیب بات کہی تھی ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر.
وہ کہتے ہیں کہ ملک میں کسی تحریک کو مہینوں کے بجائے ہفتوں میں چلانا ہو تو ظفر علی خان اور شوکت علی کو چھوڑ دو، وہ بصرت تمام یہ قلعہ بنا دیں گے، لیکن جب قلعہ بن جائے تو ان کو فوراً باہر کر دو، کیونکہ یہ اسی قلعے کو ڈھا دیں گے۔ جہاں تک ہاں جہاں تک ماتوبین کا تعلق ہے، ان کا کوئی معاصر اور جماعت ان کے قلم سے نہیں بچی، یہاں تک کہ علامہ اقبال، قائد اعظم ابوالکلام آزاد، محمد علی جوہر، گاندھی جی، جواہر لال نہرو بھی ان کے قلم کی زد میں آ چکے ہیں۔ اور جماعتوں کا تو ذکر چھوڑیے، یہی حال عقیدوں اور نظریوں کا ہے۔ اس طنز بلکہ تذہیق میں ان کا جواب نہیں۔ انہوں نے اچھوں کی دستار فضیلت کے پیج کھولے اور بڑوں کو چاروں شانے چت کیا۔ بقول شورش، ہاتھ کے سخی، دل کے سادہ، اکثر نوجوان ان سے پیسے بٹورتے تھے، جس ادا سے کماتے اسی ادا سے خرچ کرتے، دفتر میں ہوتے تو گہما گہمی رہتی، سفر میں ہوتے تو ملازم اور حقہ ساتھ رکھتے۔ زندگانی، وہ خود کہتے ہیں، زندگانی کے لطف دو ہی تو ہیں، صبح کی چائے، شام کا حقہ۔ صبح کی چائے، شام کا حقہ۔ شوکت علی خان، حالانکہ ان کو کہنی چاہیے صبح کی شہر اور شام کا۔ شوکت علی کا فرمان ہے کہ ظفر علی خان نے جو ادبی، قومی اور ادبی مارکے سر کیے ہیں، ان کا اعتراف ان کے دشمنوں کو بھی ہے۔ علامہ انور علی شاہ بہت بڑے عالم دین تھے، مسجد لاہور میں تشریف فرما تھے۔ عصر کی اذان ہوئی، مولانا عبد المنان نے عبد المنان سے التماس کی کہ آپ نماز پڑھائے۔ حضرت انور شاہ نے علامہ انور سے التماس کی کہ پڑھائے۔ انہوں نے ظفر علی خان کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا کہ اپنے اسلامی جذبے کی بنا پر آپ اس کے مستحق ہیں۔ واہ! سر مائیکل ایڈوائر، انگریز، جی اس نے کہا کہ زمیندار ایک آتش بار اخبار ہے، اس کا ایڈیٹر ایک آتش مزاج ظفر علی خان ہے۔ اس نے 1912 میں ترکوں کے لیے چندہ فراہم کرنا شروع کیا اور یہ رقم پیش کرنے کے لیے خود ہی فلسطین قسطنطنیہ، جسے آج کل کیا کہتے ہیں، ترکی کا دوسرا بڑا شہر کون ہے؟ ایک تو استنبول ہے، استنبول پہلے قسطنطنیہ کہلاتا تھا۔ ترکی سے مراجعت پر اس کا انداز پہلے سے زیادہ شوق ہو گیا۔ مسٹر اسمتھ جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے 4 محرک ہیں: ابوالکلام، محمد علی یعنی محمد علی جوہر، اقبال اور ظفر علی خان۔ مہاتما گاندھی کا کہنا ہے کہ میں ظفر علی خان کی عزت کرتا ہوں، وہ اپنی دھن کے پکے ہیں، ہمیں ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ انہوں نے دیش کے لیے بہت کٹھنائیاں سہی ہیں۔ کراچی کانگریس کے اجلاس میں جب نماز کے سوال پر وہ ناراض ہو کر اٹھ کر کہا گئے تھے۔ جواہر لال نہرو کے خیال میں یہ صحیح ہے کہ ہمارے بہت سے ساتھی اور سیاستدانوں نے مختلف راستہ اختیار کیا، کچھ بھی ہو، اس میں تو شک نہیں کہ مولانا ظفر علی خان غیر ملکی حکومت کے خلاف بڑی جمع بندی سے لڑتے رہے۔ قائد اعظم کا کہنا ہے کہ مجھے اپنے صوبے میں 2-4 آدمی ظفر علی خان جیسے مل جائیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ قائد اعظم 1937 میں شاہ جہاں امنی مسجد کے ایک جلسے کی تقریر سے ذرا سا اقتباس ہے۔ مولانا، اب یہ جو پہلے بتایا نا کہ 2-4 لوگ مل جائیں، وہ قائد اعظم کی تقریر ہے۔ عبدالصالح کہتے ہیں اس میں کلام نہیں کہ مولانا نے صحافت میں انشا پردازی کی نیو رکھی، اپنے خامہ عنبر شمامہ سے ایسے لوگ لولوئے لالا بکھیرے کے لوگ پڑھتے اور سند ہوتے ہیں۔ کیا زبان استعمال کرتے ہیں لوگ! ان کی مسجہ اور مقطع عبارتوں پر تو کسی گل بدن کا قیاس ہوتا ہے۔ رسول مہر کی رائے میں ظفر علی خان کی متنوع شخصیت مدتوں ہنگامہ خیز رہی۔ وہ ایک نامور ادیب، خوشگوار شاعر اور بے باک مقرر تھے۔ رشید احمد صدیقی فرماتے ہیں کہ مولانا ظفر علی خان کے طرز میں نعرہ رستہ خیز ہے، وہ اپنے حریف پر بھرپور وار کر کے بڑی بے فکری سے گزر جاتے ہیں۔ مرتضی احمد مہکش کا شعر ہے،
آنکھا تیغ بگیرو و نمے شود غازی اور آنکھ ملک گیرو ظفر علی خان۔ واہ، سر محمد شفیع کہتے ہیں کہ ظفر علی خان کے قلم سے 1000 بار پناہ۔ شیخ عبد القادر مرحوم کے خیال میں مولانا ظفر علی خان نے اردو کو سینکڑوں ادیبیں اور ترکیبیں دی ہیں جو ان کے بہار آفری قلم کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ سلیمان ندوی، سید سلیمان ندوی کہتے ہیں اردو ادب نے 3 کامل الفن استاد پیدا کیے ہیں۔ اپنے زمانے میں جو انہوں نے کہتے کہ محمد رفیع سودا، اکبر الہ آبادی اور ظفر علی خان۔ سیمار اکبر آبادی کا کہنا تھا ایک شاعر بولنے والا ادائے خاص سے ایک شاعر بولنے والا ادائے خاص سے ایک شعر تولنے والا ادائے خاص سے۔ شعر تولنے والا ادائے۔ جوش ملی آبادی کہتے ہیں کہ ان کے کلام میں حجاز کی روح بولتی ہے۔ حمید نظامی کہتے ہیں حضرت علی خان اپنے دور کے عظیم صحافی ہیں، افسوس کی ان کی صحافت کے عین عالم شباب میں سیاست مولانا کو صحافت سے چھین کر لے گئی۔ یہ صحافت کا ایسا نقصان ہے جس کی آج تک تلافی نہیں ہو سکی۔ شورش صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ یہ اعتراف کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے مدت العمر ان کے خوان نگارش کی خوش چینی کی ہے۔ ابوالعلا حسنی کا فارسی کا شعر ہے، حریف لشکر باطل شدن نے دیگر است، ہر آنکھ کا شعر بگوید ظفر علی خان شود۔ ظفر علی خان اپنی نظر میں کہتے ہیں کہ ہمارا قافلہ منزل مقصود تک پہنچ چکا ہے، اس کے بعد تمنائے راہ پیمائی تو ہے مگر قوت راہ پیمائی نہیں۔ اب جن راستے میں بیٹھ کر چلنے والوں کی برق رفتاری کا تماشا دیکھنے کے قابل رہ گئے ہم، جو ہمیں عہد ماضی کی یادگار سمجھ کر تماشا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو تماشائی۔ دنیا چڑھتے ہوئے سورج کی پوجا کرتی ہے، ڈوبے ہوئے آفتاب کو کون پوچھتا ہے، اور ہم تو ڈوبے ہوئے ستارے کی طرح دنیا پر نظر ڈال رہے ہیں۔ وہ خطابت، شورش لکھتے ہیں کہ وہ خطابت کے میدان میں ابوالکلام آزاد یا عطا اللہ بخاری نہ تھے، لیکن پھر بھی بہت کچھ تھے۔ شورش لکھتے ہیں کہ وہ خطابت کے میدان میں ابوالکلام آزاد یا عطا اللہ بخاری نہیں تھے، لیکن پھر بھی بہت کچھ تھے۔ ان کی بے شمار آرزوئیں تھیں اور انہی کے تصور میں انہوں نے اپنی پوری عمر بتا دی، مگر ایک ہی آرزو پروان چڑھی اور وہ ہے ملک کی آزادی۔ واہ، اور غالباً یہ آرزو سب سے زیادہ بڑی آرزو ہے۔ اب وہ ہڈیوں کا ایک ڈھیر ہے، آخری اس کی بات کر رہے ہیں، حواس کا احتجاج۔ اب سچ تو یہ ہے کہ بڑھاپا بجائے خرد جواں مرگی ہے۔ یہ تصرف ادنا ادیب بتصرف ادنا انہوں نے ایک شعر میں تصرف کیا ہے، ادیبانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کرتے چلے۔ ان کے سفر کے آخرت اور تجہز اور تکفین کا افسوسناک داستان شورش نے بیان کی ہے۔ 27 نومبر 1956 کو 11 بجے دن شورش کی بیٹی شائستہ نے بتایا کہ چودھری مولا داد نے دفتر زمیندار سے فون کیا کہ مولانا ظفر علی خان وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 27 نومبر 1956۔ اتنے میں چودھری مولا داد کا دوبارہ فون آ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ مولانا کی نعش لاہور لائی جائے اور ممکن ہو تو شاہی مسجد کے دامن میں جگہ مل جائے، لیکن بات اٹھی اور کٹ گئی۔ شورش مجید نظامی لاہور سے ملک اسرم حیات ایڈوکیٹ اور گجرانوالہ سے آغا سعید احمد خان کو لے کر کرم آباد روانہ ہوئے۔ کرم آباد پہنچنے سے پہلے نصف گھنٹہ پیشتر مولانا اپنی اہلیہ کے پیروں میں دفن ہو چکے تھے۔ اچھا، معمار ان کی قبر کو پختہ اینٹیں لگا رہا تھا۔ یہ زندگی، ایک اتنے بڑے آدمی کی اتنی سنسان موت۔ من سوچ کے زاویے بدلنے لگے۔ ایک زمانہ تھا ان کے جلوس کو پنجابی روسا نے کہ بچوں نے اپنے بازو سے کھینچا تھا۔ ایک جگہ ان کی گاڑی پھنس گئی تو لوگوں نے گاڑی کو اٹھا کر کے چلایا، چلی نہیں، گاڑی کو اٹھا لیا تھا۔
اور بر صغیر کے لاکھوں لوگ ربع صدی تک ان کے لیے آنکھیں بچھاتے تھے. آج ان کا جنازہ ایک بیٹے، 2 پوتوں، 3 بھائیوں اور 4 ملازموں کے کاندھے پہ اٹھا اور اسی احاطے میں 5 گز کے فاصلے پہ سپرد کاف کر دیے گئے. ظفر علی خان پاکستان سے اس طرح اٹھ گئے گویا صحرا میں کوئی ستارہ ٹوٹ کر تحلیل ہو گیا. ماہر القادری کا بھی ایک جملہ ہے کہ مولانا نے بہت لمبی عمر پائی. ان کا خیال ہے کہ 90 سال کے لگ بھگ، لیکن آخر کو فنا تو ہونا ہی تھا. بہت سا رو دیے ان پر جو اس جینے پہ مرتے تھے. بہت عمدہ جناب، آپ نے بہت بڑی اچھی جی. ساری بیان کی ہے. اس سے جی. ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. ختم انشاءاللہ.